جناب آپ کا خیر مقدم ہے. رزق حلال پر ہم نے بات کی اور یہ شرعی مسائل کا ایک سیگمنٹ ہے جس میں ظاہر آپ کے سوالات بھی شامل کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں ایک گوشہ جو ہے برکت کے حوالے سے، رزق حلال میں برکت کے حوالے سے کچھ میں چاہتا ہوں ارشاد فرما دیں ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رزق میں برکت کے لیے کئی احادیث کے اندر مختلف وظائف بیان فرمائے ہیں. خاص طور پر سورہ واقعہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ سورہ واقعہ کو پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق روزی میں برکت عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے جب آپ گھر کے اندر داخل ہوں تو السلام علیکم کہیں، جب گھر سے نکل رہے ہیں تو بھی السلام علیکم کہیں، اور جب کوئی نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. اور آج کل ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ رزق روزی میں برکت ہو جائے، تو اس کے لیے مختلف قسم کے ٹوٹکے اختیار کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ بس انہیں کچھ کرنا نہ پڑے. یعنی بزرگ کے پاس جا کے بس کوئی تعویذ دے دیں، میں محنت بھی نہ کروں، کچھ بھی نہ کروں اور حاصل ہو جائے. تو کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وظائف بتائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر جو مسنون اذکار ہیں ان کو اختیار کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق روزی میں برکت عطا فرمائے. اور اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ محنت کریں، علم کے ساتھ، جاننے کے ساتھ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں بھرپور محنت کے ساتھ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا. یہ غلط دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حلال میں برکت نہیں ہے. حلال میں اگر خدا نخواستہ برکت نہ ہوتی تو شریعت ہمیں حکم کیوں دیتی؟ شریعت نے حکم ہی اس لیے دیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی. اچھا مفتی صاحب، یہ کہا جاتا ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری اولاد نافرمان ہے، بہت ساری ایسی چیزیں، کیا اس کا بھی رزق حلال سے کوئی تعلق ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیں. جی تعلق ہو سکتا ہے، لیکن ہم بعض اوقات کنیکشن خود ملا دیتے ہیں نا. خود ملا دیتے ہیں. بہو گھر میں آئی ہے تو برکت ختم ہو گئی ہے، ساس کی برکتیں اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن نحوست بہو اتنی غالب آئی کہ گھر کے سارے مبارک ہستیاں بیکار ہو گئی، معطل ہو کے رہ گئی. یہ جو کنیکشن ہے یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اگر اولاد نافرمان ہے تو ضروری نہیں کہ رزق حرام کے نتیجہ ہو. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ نتائج خود دیکھ کے مرتب کر دیتے ہیں. اولاد نافرمان ہے، حرام کماتے ہوں، یہ عورتوں کی زبان کو روک ہی نہیں سکتا نا. ماشاءاللہ ان کے نتائج تو ایسے ہوتے ہیں، آئنسٹائن ان سے مشورہ کر لیتا تو اور بہت سارے سائنسی قوانین ایجاد ہو جاتے. وہ تو اس بے وقوف ہی رہا، وہ تو چلا گیا دنیا سے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کنیکشن ملا دیتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جب آپ رزق حرام کھلاتے ہیں تو اس سے اولاد، جیسے حضرت نے فرمایا کہ وہ بلڈ کے اندر شامل ہوتا ہے، پھر بلڈ پورے ایک ایک شریان کے اندر چلا جاتا ہے، تو اس کے مضر اثرات روح پر مرتب ہوتے ہیں. اور جب روح غلیظ اور میلی ہو جاتی ہے تو ظاہری اعضاء اسی کے تابع ہو کر پھر گندگی کرنے لگ جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو اپنی اولاد کو رزق حرام کھلائے تو بعض اوقات اولاد نافرمان، بیوی کو کھلائے تو بیوی اطاعت شیار نہیں رہتی ہے، وہ بھی پھر مطلب وہ بدنگاہیاں شروع کر دیتی ہے اور وہ شوہر کی وہ ویسی رسپیکٹ نہیں کرتی ہے. اور اس کے علاوہ پھر گھر کے اندر آپ یہ دیکھیں گے جو رزق حرام کماتے ہیں نا، چڑچڑا پن، ایک بوجھل طبیعت، بات بات پہ لڑائی کرنے کو دل چاہنا، اور پھر اتنے بھولے پن سے کہیں گے مفتی صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، دیکھیں کوئی جادو ٹونا تو نہیں کروا دیا ہم پر. یعنی اپنا ہمیں کوئی قصور نظر نہیں آتا. فجر آپ نے کئی مہینوں سے نہیں پڑھی، رزق حرام کے اوپر آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے، قرآن گھر میں کھلا نہیں، کئی سال گزر گئے، لیکن جادو ٹونا کروا دیا ہے. ہم بالکل پپو ہیں. یہ بالکل غلط چیز ہوتی ہے، ہمیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے اور اپنے رزق حلال کو سب سے پہلے متعین کریں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، انشاءاللہ اس کو بنیاد بنائیں. پھر جیسے حضرت نے بیان فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو، رسول کو حکم کیا ہے؟ رزق حلال کے ساتھ ساتھ عمل. پھر یہ عمل کریں گے، اعمال صالحہ بھی اختیار کریں گے، انشاءاللہ گھر جنت بنے گا اور اس کی برکات ظاہر ہوں گی اور زندگی پرسکون ہوگی. اور یہاں سکون ملے گا انشاءاللہ، آخرت میں بھی اللہ پرسکون ملے گا. ایک کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب. رئیس بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وطر کا طریقہ میں پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے، کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ وطر کو مغرب کی طرح نہیں پڑھو. یہ ذرا بتا دیں. اور ایک سوال اور تھا سر کہ وہ کون سا شخص ہے جس کی دعا کو فرشتوں کے مانند کہا گیا ہے؟ یہ دو سوال سر مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی مصعب کیا کہیے گا پہلا سوال؟ جی دیکھیں، ہمارے نزدیک احناف جو ہیں دنیا میں میجورٹی کے اندر ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے وہ یہی ہے کہ کبھی بھی آپ نے ایک رکعت کی ترغیب نہیں دی ہے. ٹھیک ہے. نتائج مرتب کیے جائیں کہ جی وطر کو 2 علیحدہ پڑھو اور 1 علیحدہ کر کے پڑھو، وہ آپ کی اپنی سوچ اور فکر کا نتیجہ ہے. لیکن مزاج رسول کو دیکھیں، سرکار نے کبھی 1 رکعت نماز کی ترغیب نہیں دی ہے.
اس لیے فقہ حنفی کی روشنی میں وطر 3 رکعت ایک ساتھ ہم نیت کریں گے، 2 پہ قاعدہ کریں گے، اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، پھر تیسری پڑھ کر آخر میں سلام پھیریں گے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ وہ کون شخص ہے جس کی دعا کو فرشتوں کی مانند قرار دیا گیا ہے؟ جو مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، رزق حلال کماتا ہے، کھاتا ہے اور برائیوں کے اندر، گناہوں کے اندر ملوث نہیں ہوتا، وہ عام فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، اور اس کی دعا فرشتوں سے کی دعا سے بھی افضل قرار دی گئی ہے۔ تو اس طرح کے جو اشخاص ہوتے ہیں ان کے بارے میں بالکل آپ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ذرا تھوڑا سا لاؤڈلی بولیں گی تو ہمیں آواز آ جائے گی آپ۔ ہیلو، جی آپ بولیے۔ آ رہی ہے آواز؟ بہت اچھی آ رہی ہے جی، سوال بتائیے۔ سوال یہ ہے کہ نا میں شوگر کی مریض ہوں، ڈاکٹر نے مجھے کہا اگر آپ کی شوگر لو ہو جائے 70 تک ہو جائے تو آپ نا روزہ کھول لیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس روزے کا کیا ہوگا؟ کفارہ دینا پڑے گا کیا، دوبارہ رکھنا پڑے گا، کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کال ڈراپ ہو گئی۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ یہ غالباً کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز نے کہا ہے کسی جی شوگر ان کی بڑھ جاتی ہے اور جب بڑھ جائے تو پھر اس کے لیے روزے جی ہاں، اگر یہ روزہ رکھیں، اگر خدا نخواستہ طبیعت بہت زیادہ بگڑنے لگے تو پھر روزہ توڑ لیں، ٹھیک ہے، اور پھر اگلا روزہ پھر رکھیں ہمت کر کے، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اور اس پر کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا، صرف جب رمضان گزر جائے تو ایک روزہ قضا کرنا ہوگا، نہیں جتنے روزے چھوٹے اتنے روزے قضا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا مفتی ارشاد سعیدی صاحب تشریف فرمائے۔ حضرت یہ فرمائیے گا کہ رزق حلال کے حوالے سے جب بات ہوئی تو اس کا آخرت میں بھی سوال کیا جائے گا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، تو یہ فکر آخرت کی طرف بھی ہمیں راغب کرتی ہے یہ چیز، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ جی یقیناً آخرت میں جہاں انسان سے دیگر اعمال کا محاسبہ ہوگا، وہاں رزق کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اس کا بھی محاسبہ ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر انسان سے جو ضروری سوال قیامت کے دن فرمائے گا ان میں ایک یہ سوال بھی شامل ہوگا کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو یہ دونوں چیزیں اس سوال کا لازمی حصہ ہیں آخرت کے دن، تو لہٰذا آخرت میں اس کی باز پرس ہونی ہے، تو ہمیں آج ہی اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اسے بہتر بنانے کے لیے اس پر توجہ کرنی ہے اور اسے اپنی زندگی کے اندر یوں شامل کرنا ہے کہ ہم حلال ذرائع سے رزق اور مال کو حاصل کریں اور خرچ بھی وہاں کریں جہاں اس کا خرچ کرنا حلال ہو، مشروع ہو اور اجازت ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور اس کے بارے میں بہت ساری وعیدات بھی آئی ہیں، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مٹی کھا لینا تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ کوئی حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالے، حالانکہ مٹی کھانا اس میں کوئی غذائیت نہیں ہے۔ تو گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اس طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ لقمہ حرام کو کسی صورت بھی بندہ مومن قبول نہیں کر سکتا کہ وہ اسے کھا لے یا اس کی طرف رغبت کر لے۔ تو ہمیں اسے اپنی زندگی کے اندر نظر ثانی کی ضرورت ہے اور یوں متوجہ رہنے کی ضرورت ہے۔ جی بہتر، کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ سے میں 2 سوال تھا، ایک کہ کالا کار جس پر قرآن کا دم کیا ہو اس کو پاؤں کے ٹخنوں پر باندھ سکتے، کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ اچھا۔ دوسرا سوال ہے کہ جو فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یا کبیو پڑھتے ہیں، یہ کیا سنت سے ثابت ہے اور اس کے کچھ فوائد بتا دیں مفتی صاحب کہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری کرا سکتے ہیں؟ جی اچھا، افطار کے زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری کرانے کے حوالے سے سوال۔ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی وہ سر پہلا سوال اگر آپ تک نہیں پہنچا تو میں دہرا دیتا ہوں اس کو۔ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن آیت دھاگے پہ پڑی گئی ہے تو وہ دھاگا پاؤں میں باندھ سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے مطلب میں تو منع کرتا ہوں ان چیزوں کو کہ آپ جب ایک چیز کو دم کرتے ہیں تو لازم بات ہے وہ بابرکت ہو جاتا ہے، اس کو پیر کے اوپر باندھنا، کیونکہ آپ واش روم بھی بیٹھیں گے، پھر ادھر ادھر جائیں گے، وہ پاؤں ادھر ادھر گندگی میں بھی لگے گا، تو ایسی متبرک چیزوں کو ایسی جگہ باندھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، یہ زیادہ تر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو منقول بھی نہیں ہوتی، یہ عاملین اپنے پاس سے یا اپنے اساتذہ سے سیکھا ہوتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں،
لیکن اس میں بھی ہمیں شریعت کے مطالبات، ریکوائرمنٹس اور اس کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ تو عقلی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں، عام آدمی بھی کہے گا یار تم نے پاؤں کے اوپر باندھ دیا دھاگا جس پہ تم نے سورت دم کی ہے۔ ہم پانی پہ دم کرتے ہیں تو اس میں برکت پیدا ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں گراؤ نہیں ادھر ادھر بیٹا، برکت والا پانی پلانے کے لیے دیا جاتا ہے، مطلب برکت والا پانی ہو گیا نا، اس کے اندر پھونک مارنے سے برکت پیدا ہوئی، تو دھاگے میں برکت نہیں ہوگی، اس کو پاؤں پہ باندھنا مناسب نہیں ہے، اس کو ہاتھ پہ باندھیں، گلے میں ڈالیں۔ دوسرا یہ بہن نے فرمایا دیکھیں زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ آپ شرعی فقیر کو اس کا مالک بنا دیں۔ اگر تو آپ یوں کرتی ہیں کہ افطاری کے ڈبے بنا لیے آپ نے اور فقراء کو دے دیا، مالک بنا دیا، پھر تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، دسترخوان بچھا اور کہا کہ آئیے افطار کر لیجئے، یہ مالک بنانا نہیں ہوتا، یہ کھانے کو ان کے لیے مباح کرنا کہلاتا ہے۔ جیسے ہمارے مہمان آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ اگر آپ کے سامنے تھیلی نکال کے 2-4 رانے رکھنے لگ جائے اس کے اندر، تو آپ کہیں کیا کر رہا ہے بھائی، اس کا آپ نے مالک تو نہیں بنایا، آپ نے تو مباح کیا ہے، پھر یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، یہ ہوتا ہے اصل میں، اس لیے حوالے سے بھی بتایا مجھے۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، ذرا ٹیلی ویژن کی آواز کم کر دیں اور اپنی آواز بڑھا لیں۔ اب آ رہی آواز؟ نہیں ابھی بھی نہیں آ رہی ٹھیک سے، ذرا سا کوشش کریں تھوڑی اور، ابھی تو 5 اب آ رہی ہے؟ جی اب تو بہت اچھی آ رہی ہے، جی بتائیے۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ میرے دادا اور دادی فوت ہو چکے ہیں، تو کیا میں ان کے نام پر روزے رکھ سکتا ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ نہیں ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ، فرمائیے۔ سر میں نے 9 لاکھ روپیہ ادھار لیا ہوا ہے، 30,000 روپیہ مہینہ دے رہا ہوں جی۔ اچھا 9 لاکھ روپے لیا ہوا ہے، 3,000 روپے مہینہ دے رہے ہیں؟ نہیں 30,000۔ 30,000 روپے، جی۔ تو میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سود ہے یا نہیں ہے جی؟ اب یہ تو ٹرمز کنڈیشن مفتی صاحب بتائیں گے۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میرا بچہ ہے تقریباً 4 مہینے کا، اچھا تو مجھے ایسی کوئی صورت بتا دیں قرآن شریف سے کہ میں اس پہ کوئی دم کر سکوں، اس کو بخار ہو جاتا ہے جی۔ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، ضرور شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ جی ایک تو یہ نانا نانی کے کہا کہ ان کے روزے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، تو دیکھیں فقہ حنفی کے روشنی میں آپ بدنی عبادت کسی کی طرف سے ادا نہیں کر سکتے۔ خالصتاً بدنی عبادت وہ ہے جس میں مال کا کوئی خرچ نہ ہو، نماز روزہ، یہ آپ کسی کی طرف سے نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ کچھ نمازیں اور روزے باقی تھے، تو ہر نماز ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار آپ صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ اس کا فدیہ ہو جائے گا۔ اور یہ 9 لاکھ پہ اگر 30,000 لے رہے ہیں، ابھی ہم نے سمجھایا کہ اس طرح فکس رقم لینا پروفٹ کے طور پر یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے، یہ معنوی لحاظ سے سود بنتا ہے، اس کو فوراً ختم کریں ایگریمنٹ کو، اور پرسنٹ نفع کا پرسنٹ طے کریں کہ میں 9 لاکھ انویسٹ کر رہا ہوں، جو ماہانہ یا 3 مہینے کے اندر منافع ہوگا اس کا 50% آپ کا، 50 میرا، یہ 70-30 جیسا آپ ریشو طے کرنا چاہیں، لیکن پرسنٹ میں طے کریں گے، فکس رقم میں نہیں کریں گے۔ اور یہ بچے کو کہتے ہیں بخار ہو جاتا ہے، تو یہ اس پہ یہ جو آخری 2 سورہ ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ پڑھ کر دم کر دیا کریں، نظر لگ جاتی ہے بعض اوقات بچوں کو، اور ڈاکٹر سے پراپر علاج کروائیں۔ اور بھی ٹوٹکوں کے معاملات ہیں، جو گھر کی بڑی بوڑھی ہیں نا، ان سے مشورہ کریں، وہ آپ کو بتائیں گی۔ بعض اوقات بچے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، یہ کہتی ہیں خواتین کہ اس کے جو کپڑے ہیں اس کو نچوڑ کے نہ ڈالیں، پیٹ میں درد ہوتا ہے بچے۔ تو ٹوٹکے بتائیں گی، وہ کوئی وظیفہ تھوڑی بتائیں گی؟ نہیں وہ ٹوٹکے بھی بڑے کام کے ہوتے ہیں، بعض اوقات وظیفہ نہیں چلے گا، ٹوٹکا چل جائے گا، تو وہ میں نے کہا اس کو بھی اختیار کر لیں، بہت بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اچھا ایک وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ تو حاضر ہیں ایک بار پھر، شرعی مسائل کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہمارا اپنا جو موضوع ہے آج کا رزق حلال، اس کے حوالے سے بھی سوالات شامل کریں۔ ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب موجود ہیں۔ ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ کار تھا رزق حلال کے حصول کے حوالے سے؟ کتنی احتیاط تھی، کیا اہتمام تھا؟ میں چاہتا ہوں کچھ فرمائیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا معاملہ دیکھیں تو ایک مشہور صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ کوئی گھوڑا خرید کر لاؤ۔ ان کے سامنے آیا تو پتہ لگا یہ 300 درہم کا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے مالک سے ملنا ہے۔ مالک سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ 300 درہم کا تم نے دیا، کیا تم مجھے 400 درہم کا دو گے؟ تو اس طریقے سے 800 درہم تک قیمت کو لے گئے، اور قیمت کو لینے کے بعد جو ہے 800 درہم دینے کے بعد جب غلام نے پوچھا کہ حضور یہ کیا کیا، آپ نے فرمایا کہ اس کے مالک کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ اس کی قیمت کتنی ہے، تو وہ نقصان میں جا رہا تھا، میں نے اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے مختلف بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے جو کپڑا بیچنا تھا اس کا بتایا کہ اس کے اندر عیب ہے، لیکن وہ سارا ہی اس نے بیچ دیا اور بیچنے والے کو خیال نہیں رہا، تو آپ نے سب کے پیسے پھر واپس کرنے کا اعلان فرمایا۔ تو اتنی احتیاط ضروری ہے تاکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر وہ رزق حلال قبول ہو اور اس کی برکتیں پھر ظاہر ہو ہماری زندگیوں میں۔ کیا کہنا ہے؟ سوالات ہیں ہمارے ساتھ،
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, म्यूट कर दें टेलीविजन की आवाज़। सर टेलीफोन की अपना आवाज मैंने म्यूट कर दी है। हिदायतुल्लाह बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान से। मेरा पहला सवाल है जी जी कि सहरी के बगैर रोजा हो जाता है? ठीक है। दूसरा सवाल? और दूसरा सवाल ये है कि जो शख्स 5 वक्त का नमाजी ना हो, अगर वो तहज्जुद नमाज पढ़े तो उसकी नमाज हो जाएगी? और तीसरा सवाल ये है कि जो हकीके का गोश्त होता है वो अपने घर पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? और चौथा सवाल? ठीक है, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, मुफ्ती साहब क्या फरमाइए? जी, बगैर सहरी के रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन ये कोई कमाल नहीं है। नबी करीम की सुन्नत को पूरा करना हज़ार मुजाहिदात से बेहतर है। तो मौका है तो सहरी ज़रूर करें, वरना अगर मौका नहीं मिला तो बगैर सहरी के रोज़ा रखना फ़र्ज़ी होगा। और अगर कोई शख्स 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता तो उसके नवाफिल अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक को जो आखिरी नसीहतें की उसमें यही इरशाद फरमाया कि जब तक अल्लाह का फ़र्ज़ बाकी हो अल्लाह तबारक व ताला उसका नफल कबूल नहीं करता। मतलब यह है कि जिस जिन्स की इबादत फ़र्ज़ बाकी हो उसका नफल मकबूल नहीं होता। लिहाजा अगर ज़कात बाकी हो तो नफली सदका मकबूल नहीं है, नमाज बाकी हो तो नफल नमाज नहीं, और अगर फ़र्ज़ रोज़े बाकी हों तो नफली रोज़े मकबूल नहीं होते, इसलिए पहले उनको अदा करना चाहिए। और अकीक़े का गोश्त का वही हुक्म होता है जो कुर्बानी का है। अच्छा। आप चाहें तो पूरा अपने घर में खा सकते हैं, ठीक है। और बेहतर है कि थोड़ा लोगों को भी खिलाएं, रिश्तेदारों को दें, खुद भी खाएं, वही तरीका रखें जो कुर्बानी वाला है तो अफजल है। ठीक है, कॉलर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं इस्लामाबाद से हैदर बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि मैं पूछना चाह रहा था कि सोने पे जो ज़कात है वो कितने तोले होगा? क्या लाजमी 7.5 तोले ही होगा तो उस पे ज़कात होगी, या 4 तोले या 3 तोले अगर मौजूद है तो उस पे ज़कात देनी होगी? ठीक है, और कोई सवाल है आपका? और इसके अलावा सवाल ये है कि हमारे ऑफिस में, मैं एक जॉब करता हूँ, तो हमारे ऑफिस में जो मस्जिद है ना वहाँ पे जमात 5 टाइम नमाज नहीं होती। अच्छा। तो जुम्मा वहाँ पे जो है ना वो पढ़ाया जाता है। अच्छा अच्छा। जुम्मा होता है वहाँ, जुम्मा मैं पढ़ सकता हूँ, वहाँ हो जाएगा जुम्मा, या जुम्मा मुझे बाहर ही पढ़ना हो? ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी जनाब। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो कज़ा नमाज होती है ये हम सारी, मतलब अगर फजर ज़ोहर असर या ये हमारी रह गई हैं नमाजें कज़ा हो गई हैं, तो क्या हम इनको इशा के टाइम में इकट्ठी पढ़ सकते हैं या अपने अपने टाइम पे ही पढ़ना है? ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी मुफ्ती साहब। जी हाँ, सोने पर देखें ये तो एक निसाब बताया, अगर सिर्फ सोना है तो कम से कम 7.5 तोला होना चाहिए, तब ज़कात वाजिब होगी, वरना नहीं। लेकिन अगर सोना कम है तो फिर हम ये देखते हैं कि दूसरी जिन्स का माल मौजूद है कि नहीं। अगर थोड़ी बहुत चांदी है या कैश भी है तो फिर सोने को की करंट वैल्यू निकाल कर उसे कैश के साथ ऐड करके फिर टोटल की ज़कात निकाली जाती है। और जुमा कायम करने के लिए किसी मस्जिद में उसमें 5 वक्त जमात का होना लाजिम नहीं है। अच्छा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो जमात कायम कर रहा है उसकी एक शर्त होती है, या तो वो हाकिम इस्लाम हो जो जुमा कायम कर रहा है, या शहर के बड़े मुफ्ती हों, या उनकी इजाज़त से कोई शख्स जुमा पढ़ाएगा, या वाकई जुमा पढ़ाने का अहल है और अहल महल्ला उसे मुंतखब कर लें। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, ऐसे नहीं कोई भी आके मुसल्ले पे खड़ा हो गया, हमें पता ही नहीं कौन है, हम जुमा पढ़ लें, ऐसे जुमा नहीं होगा। इसकी एक शर्त होती है इमाम की। दूसरा, उसमें बाकायदा इमाम के अलावा कम से कम 3 नमाजी होने चाहिए। अच्छा। तब जुमा कायम होगा। अगर नहीं होगी ये जमात, इतनी जमात नहीं है तो जुमा कायम नहीं हो सकता। और इसके अलावा खुतबा उसमें शर्त होता है, इसका बस ख्याल रखें। और क़ज़ा नमाजें हर नमाज के साथ भी आप पढ़ सकते हैं, और चाहे तो इकट्ठी इशा के साथ 5 नमाज एक साथ भी आप क़ज़ा कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा इरशाद सईदी साहब ये फरमाइएगा कि आप ये जो बताया गया जामा मस्जिद लिखा होता है बहुत सी मसाजिद पर, तो ये जामा मस्जिद से क्या मुराद है? ये भी सवाल हमारे पास उस पर आया था ऑन कॉल, तो फरमाइएगा कुछ। देखिए, जामे का मतलब तो यही होता है कि जिसके अंदर कसरत के साथ लोग आएँ और आकर नमाज अदा करते हों। ये जामे से अगर किसी को जुमा का होता है कंफ्यूजन होती है, अंदेशा होता है, तो जामे का माना के एतबार से अफराद की कसरत का माना उसके अंदर पाया जाता है जिसमें इतने लोग जमा होते हों। अलबत्ता ये कि जैसे कि बिला मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जुमा के लिए जो शराइत हैं वो आम नमाज से कुछ ज़्यादा हैं, कि वहाँ पर ये देखा जाएगा कि आबादी कितनी है,
कितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो जुमा के अंदर जमा हो सकते हैं। और फिर हाकिम इस्लाम की शर्त, अगरचे उसमें आज के दौर में उलमाए किराम ने थोड़ी नरमी की है और फुक़हाए किराम ने इजाज़त दी है कि अगर आबादी कसरत के साथ मौजूद है तो वहाँ पर जुमा हो सकता है। लेकिन जामे मस्जिद आम तौर पर उसी को कहते हैं कि जिसमें 5 वक्त की नमाज भी होती है और कसरत के साथ लोग जमा होते हैं, और वो बड़ी मस्जिद है। जैसे शहर की बड़ी मस्जिद ईदैन का कोई वो नहीं है, मतलब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ईदैन की भी नमाज होती है, बसा औक़ात ईदैन, चूँकि ईदगाह अगर करीब है तो ईदैन की नमाज़ें नहीं होती वहाँ पर, और ईदगाह में की जाती हैं और ईद की नमाज के लिए बेहतर तो यही है कि वो ईदगाह में हो, यानी हर मस्जिद के अंदर ईद की नमाज अदा करने की बजाय जैसे हर मस्जिद में जुमा नहीं बल्कि मरकज़ी मस्जिद में जमा होना चाहिए, ये बेहतर है। इसी तरह ईद के लिए भी ईदगाह में जमा होना ज़्यादा बेहतर है। और लेकिन अगर वहाँ पर ईदगाह के लिए कोई बड़ी ऐसी जगह मौजूद नहीं है और मसाजिद में खुली जगह होती है तो मसाजिद में भी ईद की नमाज हो सकती है। ठीक है, कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, कॉल ड्रॉप हो गई। क्या पैगाम दीजिएगा डॉक्टर आतिफ असलम राव साहब? आज हमने जो बात की रिज़्क़ हलाल के हवाले से, हमें कितना कॉन्शियस होना चाहिए इसके हवाले से, कितनी बेदारी ज़रूरी है, जबकि मैं समझता हूँ कि इस पर को न सीरियस लिया जा रहा है बल्कि सिर्फ माली मनफियत को पेश नज़र रखते हुए जहाँ से आ रहा है जैसा आ रहा है आने दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रिज़्क़ हलाल के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत है, जिस पर अभी गुफ्तगू हुई। इल्म दीन हासिल करने की ज़रूरत है ताकि हलाल हराम, तैयब नापाक, जायज़ नाजायज़ का इल्म हो सके, और जो है जो कमाया जाए उसे पूरे दिल के साथ, जो काम किया जाए, जो बंदे की ज़िम्मेदारी है उसे अच्छे अंदाज से पूरा करने की कोशिश करे, उसमें डंडी ना मारे और दूसरों के जो है उससे फ़ायदा ना उठाए, दूसरों के और हुकूक पामाल ना करे। तो इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा तो इंशाल्लाह माशरे के अंदर एक बेहतर सूरत हाल सामने आएगी। ठीक है, कॉलर को ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाह, आप आए भी और चले भी गए। खैर, मुफ्ती इरशाद सईदी साहब क्या फरमाइएगा पैगाम की सूरत में हमारे नाज़रीन के लिए आज के मौजू से? जी, आज जो मौजू हमारा था रिज़्क़ हलाल का, उसमें हमारे ऊपर जहाँ ये लाजिम है कि हम रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करें, वहाँ ये भी लाजिम है कि अब ये जो हम बेबरकती का रोना रोते हैं उसके लिए भी रिज़्क़ हलाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे बाबरकत बनाया है। तो हम शरीयत के तमाम उसूलों की पासदारी करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी कमाई में भी बरकत देगा और बहुत सारी बीमारियों से, तकलीफ़ों से भी हमें महफूज रखेगा। और इसके लिए हर एक को कोशिश करनी चाहिए। इसमें कसरत की बजाय बरकत को अगर हम अपनी नीयत में शामिल कर लें और कसरत को मतमाए नज़र बनाने की बजाय बरकत के ऊपर इक्तिफा करना सीख लें, तो यकीनन ये मोमिन की ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन रास्ता हो सकता है। और किबला मुफ्ती साहब ने एक बात उसमें वुसअत के साथ इरशाद फरमा दी थी कि औलादों का नाफरमान होना बेशक इसी पे डिपेंड नहीं करता मगर इसकी तासीरात ज़रूर होती हैं। जैसे कि देखें ना, हम नमक है उसका एक अपना असर है, मिर्चें हैं उनके अपने असरात हैं, कोई खाने पीने, मशरूबात, माकूलात की चीज़ें हैं उनके असरात हैं। तो जब उनके मादी असरात हैं तो ऐसे उनके रूहानी असरात भी हैं। तो अगर कोई रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करेगा तो उसके नूरानी असरात होंगे, रूहानी असरात होंगे। और अगर रिज़्क़ के अंदर ये एहतियात ही नहीं करेंगे और बसा औकात ये कि कसदन रिज़्क़ हराम को भी हम कोई जमा कर लेगा तो फिर उसके जो असरात होंगे रूहानी तौर पर, ईमानी तौर पर, वो अपने ऊपर भी ज़ाहिर होंगे और अपनी औलादों और आने वाली नस्लों पर भी ज़ाहिर होंगे। इसलिए लाजिम है कि अपने रिज़्क़ को रिज़्क़ हलाल बनाएं और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को अपने ऊपर लाजिम करें, अपने आप को भी अल्लाह के अज़ाब से बचाएं और अपनी औलादों को भी अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी की राह पर चलने वाला बनाएं। बहुत खूब। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सवाल बताइएगा। जी मेरा पहला सवाल ये है कि अगर कोई शख्स ये अल्फाज बांध से अदा कर दे कि मैं हर साल ईद के मौका पर इतने पैसे मस्जिद को दिया करूंगा, तो क्या ये मन्नत है? और अगर वो अब इतने पैसे मस्जिद को ना दे बल्कि किसी गरीब को दे दे तो क्या हुक्म शरा होगा? ठीक है, और कोई कॉलर है हमारे साथ? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा। जी डॉक्टर जी, अगर सदक़े की उसने नियत की है तो बिल्कुल उतना पैसा देना होगा, लेकिन मकाम का तयन ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, हाँ, उसको फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। वो अगर आप किसी गरीब को समझते हैं कि ज़्यादा मुस्तहिक है तो वहाँ दे दें, लेकिन अगर ये अल्फाज ज़बान से अदा किए थे तो फिर हर ईद पर उतने पैसे देना वाजिब हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मैं क़िबला
مفتی ارشاد سعیدی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا کہ آپ تشریف لائے، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیں گے۔ رزق حلال پر آج بات ہوئی اور اس کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ کانشیس ہونا چاہیے۔ ہوتا یہی ہے، ہم نے دیکھا یہی ہے کہ جیب میں رشوت کا پیسہ ہوگا، حرام کا پیسہ ہوگا، اور ہم بازار میں حلال گوشت جو ہے اس کو تلاش کر رہے ہوں گے کہ جناب حلال گوشت کہاں سے ملے گا۔ یہ سوچنا ہمیں خود ہے کہ ہم نے کمایا کس طرح ہے اور ہم اس کو خرچ کس طرح کر رہے ہیں، اور اس کا جواب بھی ہمیں دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ بہرحال اس کے بعد ہم حاضر ہوں گے اظہار عقیدت کے ایک سیگمنٹ میں، جس میں آج پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو شامل کریں گے، انہیں خراج تحسین پیش کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔